میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں آپ کی ملاقات سمر من اللہ سے کرانے جا رہی ہوں. آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے اینتھروپالوجی میں کیمبرج سے, اور اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں خاص طور پہ جو خواتین کے ایشو ہیں اور ان میں بھی خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو ونی اور سورا وہ دو ایلمنٹس کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے, وہ دو ایسی باتیں ہیں, ایسی خوفناک قسم کے معاملات ہیں جس کے اوپر آپ نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی بولڈلی کام کیا ہے. خاتون ڈائریکٹر ہیں, یہ بھی ان کا اعزاز حاصل ہے کہ کیمرہ خود لے کے جاتی ہیں ان تمام ایریاز میں, وہاں پہ شوٹ کر دی ہیں اور لائف تھریٹس کے باوجود انہوں نے اس پہ جو کام کیا ہے دیٹ از امیزنگ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ اتنے اچھے انٹروڈکشن کے لیے. نہیں, آئی ایم ریئلی مطلب امیزڈ ٹو نو کہ پاکستان میں بھی اس طرح سے کہ خاتون جو کیمرہ اٹھائے اور رکھے اور مطلب چلی جائے وہاں پہ جہاں سب لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑیں گے نہیں تم کو, اگر تم نے یہ جو باتیں کرتی پھر رہی ہو نا ہم تمہیں دیکھ لیں گے. بالکل. ہاؤ کم مطلب اتنا بس فرا خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ شوق ہے. مطلب پہلے میں انہی ایشوز پہ لکھا کرتی تھی. اچھا. اور وہ زیادہ انگریزی کے رسائل کے لیے, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں جن لوگوں کے بارے میں لکھ رہی ہوں وہ تو اس کو پڑھ نہیں سکیں گے, تو پھر بہت ضروری تھا کہ میں انہی کی زبان میں انہی کی آواز کسی طرح سے لوگوں تک پہنچاؤں. صحیح. تو بس اس کے بعد پھر میں نے کیمرہ خود سیکھا, کیونکہ کوئی اس زمانے میں ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں سے آپ کیمرہ ورک سیکھ سکیں, اور بس پھر میں وہ کیمرہ لے کے دور دور جہاں تک جا سکتی تھی بچیوں کی آواز ریکارڈ کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور بہت خوشی ہوتی ہے جب کسی کے دل پہ اثر ہوتا ہے نا, آپ جب کسی تک پہنچاتے ہیں. کلپس آپ کے, میری سمر سے ملاقات تھی, میٹنگ تھی, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے کلپس, اور آپ کو شاید نہیں فیل ہوا گا, میں نے تھوڑا سا ایسے کر کے اپنے آنسو صاف, مطلب اٹ واز سو پینفل ٹو نو. ہم بات کریں گے لیکن دو کسوں په منځ کې اختلاف وي, ہمارے قبیلے میں اگر کبھی دو افراد کے درمیان تنازع جو کہ قتل یا کسی اور سنگین جرم کی صورت میں اٹھ کھڑا ہو, تو قبیلے کے سرکردہ افراد مل بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس صورت میں قاتل کے قبیلے کی دو لڑکیاں مقتول کے قبیلے کے حوالے کی جاتی ہیں. پختون تہذیب کی روایت کے مطابق بدل یا انتقام کا یہ ذریعہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ان لڑکیوں کے حصول کو دوسرے قبیلے پر احسان سمجھا جاتا ہے. دو لڑکیوں میں سے ایک عموماً کم سن اور دوسری بالغ ہوتی ہے. اسلامی قانون کی روح سے ایک مجرم کو سزا کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے, مجرم کی اصلاح ہونی چاہیے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اس کو اپنے نقصان کی تلافی کا احساس ہونا چاہیے اور امید پیدا ہونی چاہیے کہ مجرم دوبارہ وہی جرم نہیں کرے گا. سوارا میں یہ سب عناصر موجود نہیں ہوتے, بلکہ اسلام کی روح سے کسی شخص کے جرم کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا, مگر سوارا میں ایسا نہیں ہوتا. مجرم آزاد گھومتا ہے اور ایک معصوم لڑکی اس کے جرم کی قیمت ادا کرتی ہے. میری عمر صرف 8 برس تھی جب بطور سوارا مجھے روانہ کیا گیا. میرے والد نے کسی کی جان لے لی تھی. 2 یا 3 برس بعد مجھے احساس ہوا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. لوگ اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے مجھے جتلاتے کہ یہ تمہارا شوہر ہے. میں بالکل ناسمجھ تھی. والدہ سے پوچھنے پر مجھے علم ہوا کہ میرے والد کے کیے ہوئے قتل کے بدلے میں میری قربانی اس تنازع کا واحد پرامن حل ثابت ہوئی. میری اس دھمکی کہ اب میں اس مرحلے سے نہیں گزروں گی اور میری ناپسندیدگی کے اظہار کے نتیجے میں مجھے بتایا گیا کہ میں بالکل بے بس ہوں. میری پسند یا ناپسند کوئی وقت نہیں رکھتی. یہ صرف قبیلے کے سرکردہ افراد کا فیصلہ ہے. 13 برس کی عمر میں مجھے اس آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا. میری رخصتی سے قبل میری والدہ نے رو رو کر میری موت کی دعائیں مانگی. اسے علم تھا کہ اس گھر میں میری بربادی لازمی ہے. اگر کوئی لڑکی رخصتی سے قبل خناق، چچک یا کسی اور مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی موت کی صورت میں تنازع خود بخود حل ہو جاتا ہے. اس لڑکی کے بدلے میں وہ کسی دوسری لڑکی کا ہاتھ نہیں مانگ سکتے. یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں.
बिलफर्ज ये शख्स तनाज़े की सूरत में मेरे बेटे को हलाक करता है, वो फिर इस तनाज़े के हल के लिए जरगे से स्वारा की दरख्वास्त करेगा, जो कि इस तनाज़े का वाहिद और पुरअमन हल है। ये फैसला मेरे लिए काबिल कबूल होगा, लेकिन चूँकि वो लड़की मेरे बेटे की मौत के बदले में मेरे यहाँ लाई गई है, लिहाजा किसी सूरत में इसके साथ बेहतर सलूक रवा नहीं रख सकता। वो सिर्फ खुराक और कपड़ों की हकदार है, खानदान की किसी खुशी में शिरकत इसका हक नहीं है। शादी की रसूमात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसका हाथ थाम कर इसे घोड़े या खच्चर पर लाद कर ले जाऊंगा। वो मेरे बेटे की खून की कीमत है और इसी सलूक की हकदार भी है। ये हमारा रिवाज है। गुल बीवी, जिसको 6 साल की उम्र में जरगे में सौरे की शक्ल में पेश किया गया, अब कई साल बाद दुश्मन के घर जाने से उसने इनकार कर दिया है और खुदकुशी की धमकी दी है। गुल बीबी ने स्वरे को ना मानकर अपनी रस्म को तोड़ा है। जब मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की थी तो इसके वालिद इसका हाथ पकड़कर जिरके में ले गए और इसे अपने वालिद के किए गए जुर्म के बदले में जाना था। उस वक्त उसे अपनी कमजोरी के बायस कुछ पता नहीं था, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो इसने जाने से इनकार कर दिया। अब वो लोग धमकी दे रहे हैं कि वो आकर इसे उठा कर ले जाएंगे, शादी की कोई रस्म अदा नहीं करेंगे। मेरी बेटी दुख और तकलीफ में अपनी किस्मत का अंदाजा खुद ही कर सकती थी। वो ज़हनी तौर पर परेशान और जिस्मानी तौर पर बीमार हो गई। जिस आदमी के उसे हवाले किया गया वो बहुत बूढ़ा है, पहले से शादीशुदा और बच्चों वाला। इन तमाम बातों के बावजूद वो मेरी बेटी के लिए तैयार है। मेरी बेटी ने खुदकुशी की धमकी दी है। ये सब क्यों नहीं समझते कि किसी शख्स के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम बेयारो मददगार हैं, कुछ नहीं जानते क्या करें। शायद अल्लाह ही हमारी मदद करे, हम सिर्फ उसी से मदद के लिए रुजू करेंगे। मेरा भाई मारा गया, उसके साथ कुछ और लोग भी मारे गए। इन्होंने मुझे स्वरे में दे दिया। मैं क्या कर सकती थी? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं उदास हूँ, बहुत उदास। मुआशरे के इस तजाद पर हैरत भी होती है और दुख भी कि एक बहन या बेटी जिसे खानदान की इज्जत और नामूस समझा जाता है, अचानक इसी को हम गैर लोगों के हवाले कर देते हैं, दुश्मन के हवाले, जिनसे हम खुद ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मुआशरा कुछ ना करके, खामोश रह के इस रस्म की और भी हौसला अफजाई कर रहा है। बख्तुन वली इंसान का बनाया हुआ कानून है। इंसान का बनाया हुआ कानून हमेशा बेहतरी के लिए लचकदार होता है, इसे तब्दील किया जा सकता है। और कोई भी कानून, कोई भी मुआशरा किसी मासूम जिंदगी को, किसी बेगुनाह को किसी और के जुर्म के लिए कुर्बान हरगिज़ नहीं कर सकता।